سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد سامعین کرام، اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کرنے والے ہر شخص سے امام ابو محمد علی ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کی جلال سے صدر اور ان کا بلند مرتبہ واضح۔ جس شخص نے بھی دینی کتاباں پڑھیاں یا اسلامی تاریخ تو واقف ہے، وہ امام ابن حزم کی شخصیت تو بے خبر نہیں۔ 5ویں صدی ہجری کے اندر اس شخص نے اندرس کے اندر سنت نو زندہ کرنے اور دوبارہ لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلاؤ جو کردار ادا کیا وہ قیامت تک ایک انمٹ نہ کیا۔ اتنا بڑا کارنامہ کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ المحلہ نہ تصنیف کر دے کہ سنت سے عمل کا جذبہ لوگوں سے ختم ہی ہو گیا۔ اس تقلید کی وبا نے لوگوں نے اس طرح اپنے شکنجے جکڑ لیا اور بجائے دے کہ لوگ اللہ کی کتاب اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہدایت معلوم کر اپنے اپنے علاقے کے جس کے ظالم سے اعتماد ہو گیا وہ اتنا جم گئے اور اندھی عقیدت لوگوں کے ذہنوں سے سوار ہو گئی کہ بالکل قرآن اور حدیث کا نام لینا جرم ہو گیا۔ تو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ لوگوں کو اس بات کی طرف بلایا کہ نہیں، دین وہ جڑا خدا نے اپنی کتاب نازل کیا اور جی دعوت سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ امت کے محسنین سے ایک بہت بڑے محسن ہیں۔ تو امام ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام سے فرمایا کہ 4 چیزاں ایسی ہیں جنہوں نے تسی خروم الاسلام سمجھو۔ اسلام کے مضبوط قلعے کے اندر جڑا شگاف ہویا اور ایڈا مضبوط دین جڑا ہے جڑے رکھنے پہ گئے، وہ چار کام ایسے ہوئے جنہوں نے دین اسلام میں اتنا ضرر اور نقصان پہنچایا کہ قیامت تک وہ چلاسی ممکن ہی نہیں، وہ گھاٹا پورا ہی نہیں ہو سکتا جڑا ہے 4 چیزاں پاروں امت نو پہ گئی۔ خروم الاسلام انہوں نے کیا جی کوئی قلعہ ہوئے جہاں اندر دشمن تو لوگوں نے پناہ پکڑی ہوئے تو شگاف ہو جان، موڑے ہو جان تو دشمن کو اندر گھسن کا موقع ہو گیا جاتا۔ اس طرح یہ 4 چیزاں اسلام واسطے ایڈے وڈے صدمے، ایڈیاں وڈیاں مصیبت جنہوں نے دین اسلام کا مضبوط حصار اور ڈاڈا قلعہ جڑا سی وہ شگاف ہے، جنہوں سے پہلا خرم انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو قرار دیا کہ مسلمانوں کے اندر معاملہ اتنا بگڑ جانا کہ خلیفۃ المسلمین مدینہ منورہ حرم رسول کے اندر ذی الحج کے مہینے جڑا حرام مہینہ سے جہاں اندر کفار بھی ایک دوسرے کو مارنا وڈنا گناہ سمجھتے سی، وہ اندر کئی دن اور کئی مہینے گھیر کے
کہ انہاں مظلومانہ شہید کرنا اور مسلمانوں کے اندر اینی فرے کے ذریعے جڑی خون ریزی اور بعد خون خرابہ ہوا، وہ ہر پڑھنے والے پتا بھی جو فتنہ بعد اٹھیا جنگ جمل کا یا جنگ سفین کا یا نہروان کا یا حضرت حسین رضی اللہ شہادت کا جنہ پڑھی جو ساری مصیبت کی ابتدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اس کو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی پہلا شگاف کتنا پی گیا جب مرکز کا احترام ختم ہو گیا، لوگوں کے دلوں چ خلافت کی کوئی عزت نہ رہی، مسلمانوں کے دلوں چ اس منصب کا کوئی وقار نہ رہا، اور لوگوں نے سمجھا جب مرضی اٹھو اور خلیفۃ المسلمین کو ذلیل اور رسوا کر دو۔ وہ ادب اور احترام جڑا سی پیغمبر دے خلیفہ جانشین دا پہلا تے کیتا ہے، اور دوسرا فرماؤندے اس تو بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت، حضور دا خاندان، نبی کریم دا گھرانہ، یہ ہر اہل اسلام کی نظر سے محترم اور مقدس سی۔ مسلمان منگے سی کہ جس پیغمبر سے اسی ایمان لے آئے وہ دی بچیاں، وہ دیاں بیویاں، وہ دے رشتے دار، وہ بھی مسلمان کی نگاہ بہت احترام کے قابل ہے۔ اس تو دوسرا شگاف یہ آیا کہ میدان کربلا کے اندر لوگوں نے ظلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں بغیر کسی جرم اور قصور تو کسائیاں کی طرح ذبح کیا، اور ان کے سر جڑے تھے انہوں کٹ کے سیر بسیر پڑایا، اور لاشاں کی اینی توہین اور بےحرمتی کی کہ جاہلیت کے زمانے کی کفار اینی دلیری نہیں سی کرتے، مرن تو بعد دشمن کی لاش جڑی ہے انہوں گھوڑیاں کے ذریعے روندیا جائے، روٹیاں بوٹیاں جڑیاں میدان سے گھیریاں جان، مگر ایک کام مسلمانوں نے کر دیا، یہ نتیجے کے اندر خاندان رسالت کا عزت اور ناموس نہیں تباہ، لوگوں کی نظر پیغمبر کے گھرانے کی کوئی عزت نہ رہی۔ اور اس داستان کو اگر تھی پھیلا اور پڑھو تو بذات خود ایک ایڈی وڈی مصیبت ناک کہانی ہے کہ کئی صدیاں بنو فاطمہ بیچارے پہاڑاں کے لوگ شہراں اپنے آپ کو گمنام کر کے اپنے آپ کو بچاؤ رہے، ورنہ مسلمان حکومتوں کی سب تو بڑے سمجھو مجرم صرف حضرت فاطمہ کی اولاد تھی، اور انہوں لوگوں نے انہیں ظلم نہ انہوں نے ماریا اور سمجھو ستایا۔ جو تاریخ کی کتابیں پڑھو تو معلوم ہوتا ہے انہوں لوگوں کو سوائے تو کام ہی کوئی نہیں رہ گیا کہ کسی شخص کا پیغمبر کی اولاد چونا گناہ ہے، یہ سزا ہے جو بیان دیوار چن دو یا قتل کر کے پھانسیاں سے انہوں نے علاقہ لٹکاؤ۔ یہ دوسرا شکار۔ اور تیسرا فرمایا مسلمانوں کی نظر کے اندر مدینہ تو رسول بہت مقدس ہے، جسے پیغمبر نے اپنی زندگی گزاری، خطبے دیتے، نمازاں پڑھائیاں، مسجد نبوی کے اندر، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حضر جو شہر تھی۔ ایک مسلمانوں نے تیسرا شگاف اس قلعے سے پاس تھا کہ یزید نے مسلم ابن عقبہ کو لشکر دے کے 10,000 کی مدینہ فتح کیا، یعنی اندازہ کرو جس شہر سے اسلام نکلیا اور پوری دنیا سے چھا گیا، بدقسمتی نہ اس شہر کے مکینہ اور صحابہ اور صحابین دونوں کی اولادوں کو ایک سزا ملی کہ تھی رسول خدا کا ساتھ کیوں دیتا سی۔ وہ نتیجے کے اندر شہر سے قبضہ کرنے تو بعد جڑا یزید نام مراد نے اجازت دیتی مسلموں، اور اس جرم کو کوئی نہیں چھپا دے۔ ایک عالم نشرا جرم ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہادت کے اندر اگر کوئی چون چرا کرتا بھی ہے تو یزید کا دخل نہیں ہونا، علم نہیں سے راضی نہیں ہوا، مگر مدینے والے جی زیادتی ہوئی واقعہ ہرا یہ ابن کثیر ہے یا ابن تیمیہ کوئی بھی ہے وہ کیا بغیر نہیں رہ سکیا۔ خدوان محرم ایڈی کھلی زیادتی اور ایڈی اندھیر لگ رہی ہے کہ اس میں کبھی نہیں ہوا، تو چلو جی لڑائی ہوئی شہر سے قبضہ ہو گیا مان دے بس ٹھیک ہے بھائی تھی بغاوت کی ہے تو پتا کر لیا، مگر اجازت دیتی کہ قبضہ کرنے کے بعد 3 دن واسطے یوپی مدینے کو قانون ختم کر دینا اور فوجیاں کو کھلی چھٹی دے دینی ہے، جی چاہے عزت رسم سے جگہ چاہے مال رسم جنہوں چاہے قتل کرنے کوئی پوچھ کر۔ اور 3 دن کے اندر جو ظلم اور دیر ہوا یہ تھی امام ابن تیمیہ کا فتاوا دنیا پڑھو، بخاری کی شرح پڑھو، جس طرح بے گناہ عورتوں کی جس طرح لوگوں نے لٹیاں اور جس طرح صحابہ کے گھراں وڑ کے انہوں کی جائیداد اور جائیداداں لٹیاں، یعنی مدینہ منورہ کے اندر ہزاراں آدمی بے گناہ صحابہ اور ان کی اولاد کو قتل کیا گیا۔ تو یہ مدینہ منورہ کی بے حرمتی یہ تیسرا جگہ امام نے قرار دیا، اور روندے رہ گئی تھی آخری بات کہ وہ خدا دے شہر کا ہی کوئی لحاظ کرتے کہ اتنے مکہ معظمہ کے اندر جانوروں کا شکار بھی حرام ہے اور درخت کٹنے بھی منع، اتنے بیت اللہ ہے، چلو آخری بات سے خدا کر رہ گیا سی، مگر یزیدی لشکر نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکے پناہ لی تھی، یہ بھی کوئی لحاظ رد نہیں کیا، لشکر کٹی کر کے من نیکاں لگا کے پتھر برسا کے خانہ کعبہ بھی جلا دیتا اور پوری حالت ہوئی کرتی۔ مسلم شریف کے اندر پڑھو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بعد میں تعمیر کر یہ میں صرف اج تمہوں 4 شگاف جڑے نا امام ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ نے جنہوں قرار دیتا انہوں کا تعارف کریں کہ پہلی صدی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ سمجھو کہ خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو گیا 50 سال صرف گزرے، وہ اندر اندر یہ سب کچھ ہو گیا،
کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسا بندہ مدینے سے قتل ہوا، امام حسین اور ان کا پورا خاندان ذبح ہوا، مدینہ تو رسول کے اندر بے شمار صحابہ اور ان کی آواز قتل ہوئی، شہر کی مٹی پلید ہوئی، اور بیت اللہ کا بھی کوئی اعتبار احترام نہ رہا۔ اس کو بڑا گناہ جی تے کوئی ذہن سے آتا تو تم دس دو، اس کو بڑی برائی اور کبیرہ کوئی نہیں آدمی سوچ سکتا جی مسلمانوں نے کوئی کسر چڑی ہو۔ اس کو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جیسا محی سننا اور ظاہری عالم آتا یہ 4 شگاف اسلام کی پہلی صدی کے سرے چ پی گئے، جہاں نتیجے کے اندر اگے جو بھی کرنا مسلمانوں نے کر رہا بعد وہ کوئی گرا اور شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ جب پہنچے اتوں تک پہنچ گئے بعد اگر جو مرضی کرتے ہر قیامت عمارتیں ہوتا جہاں بعد جہاں انہیں ردا اتنے کوئی ہو ہی رکھنا سی عمارت کہاں تو کہاں پڑھنی۔ تو یہاں سے ایک واقعہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وہ اس مہینے سے یہ ذراج جڑا قریب الاختتام ہے اور 1-2 دن کے باقی ہے، یہ 18 تاریخ تھی ذراج کا مہینہ اور ہجرت کا 35واں سال تھی، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو صرف 24 سال بعد کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم از کم لوگوں نے 40 دن لکھا ورنہ 80 دن نہیں آتا کہ اینی مدت تک انہوں نے گھیرے چ لے کے آخر ظلم شہید کرتا گیا اور شہید کرنے سے اکتفا نہیں کی انہوں نے مکان کے اندر جو مال و دولت سے ان لوگوں نے لٹیا اور لاش کی اینی توہین ہوئی کہ 3 دن تک مسلمان دفن نہ کر سکے اور 3 دن تو بعد بھی دفن ہوئے کہ اندازہ کرو کہ جہاں آدمی وہ زمانے سے افغانستان تو لے کے افریقہ کا حکمران سے ایڈی وڈی سلطنت کے حکمران کے جنازے کے اندر مدینہ شریف کے اندر مغرب تو بعد صرف اندھیرے 20 بندے سے جنازے وہی مسلمان جنازے شریف نہ ہو سکے۔ اس کو بڑا خلاف اسلام کے اندر شروع کی اور چیز پیدا ہونا تھی کہ خلیفۃ المسلمین شہید ہوئے اور جنازے کی کل 20 بندے اور وہ بھی حال ہے کہ جسے انہوں کی بچی نے رونا چاہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس ویلے حضرت عبداللہ بن بیر چپ کر جا ورنہ میں گردن اڑا دوں تینوں پتا سی کہ سال دفن کرنا یہی خبر مل گئی انہوں نے کسی نے قبر بھی نہیں بن گئی اس کو چپ کر کے سانو دب رہے گے بعد رونا گھر جا کے رو یعنی اینی سمجھو انتہا ہو گئی کہ لوگوں نے مسیح 20 بندیاں نے اکٹھے ہو کے شام کو اندھیرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہوں ہر مسلمان اس بات کو جاننے سے درپے ہوگا وہ دل سے پیدا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں چھتی بات جدوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جاننے والے دیکھنے والے اتنے زیادہ زندہ سی اور وہ سارے ایک دوسرے کا ادب اور احترام مرتبہ پہچان رہے تو یہ لہر کس طرح مت گئی یہ قیامت کیویں برپا ہوئی اور وہ مسلمان جڑے کفار کے مقابلے ایک سیلاب کی طرح اگے بڑھتے تھے اور طوفان کی طرح مسلمان فوجاں کفار کے علاقے سے قبضہ کر دیا سی وہ آپس ہی مر مکن کیوں لگ گئے میں کوئی آخر بھی ٹال سے ہو رہے ہیں بارے کچھ نہ لکھو یا نہ پڑھو سنو یہ نہ ہوا یہ تو نہ ہوتا ہی ایویں ممبر سے کو کہہ دے نہ پڑھو سنو دور رہتا ہر شخص کتاباں آخر پڑھتا ہے پوچھتا ہے اور اس بات کو جانیا بغیر کا دل کنار ہی نہیں پکڑتا جو اس بات سے اسباب معلوم کرے اور اس شہر جانے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کیوں شہید کرتا گیا اور کیوں مسلمانوں نے انہوں بچاؤ کوئی حصہ نہ لیا بعد جنازے کیوں شامل نہ ہوئے اس بات کو ہر شخص جڑا ہے وہ معلوم کرنا چاہتا اور دین میرے سے کوئی پیرا نہیں بتایا اسلام کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرتا تو دوسرے اس شہر نہ جانا مگر اس بارے سب تو بہتر بات جی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے اور اپنی اس کتاب کہی ہے جی سمجھو اسلام کے اندر جہاں چھوٹی دیا کتاباں انہوں سے کتاب اچھیاں کتاباں پڑھیا کرو ایویں رسالے کتاباں تو بہت چھپتے ہیں کوئی فائدہ نہیں وہ تو ظاہر کرو عمر بہت تھوڑی ہے وہ چیزاں پڑھو جہاں لوگوں نے نچوڑ لی اس کتاب کا نام منہاج السنت النبویہ فی نقد کلام الشیعہ والقدر اور لکھی ہوئی اپنے زمانے کے شیعہ عالم علامہ جمال الدین ابن مطہر کے لفظ اور اتنا بڑا عالم ہے جیسے اسی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ علامہ ابن تیمیہ نے آج سے علامہ کا لفظ بہت ایک سستا ہو گیا نا بہار اشتہار سے کو جڑا کسی مسجد کو بچہ خطیب لگ گیا نا وہ آتا میرا اشتہار سے نہ جڑا علامہ لکھو مگر وہ زمانے ہر کسی نے علامہ نہیں کیا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ علامہ کو اور شیعہ سے ابن المطہر ہلی علامہ کو آج بھی انہوں کی فقہ کی کتاباں حدیث کی طرح پڑھو جدو کہیں گے کار علامہ کہ علامہ نے گل کی وہ مطلب ابن المطہر اور ہلا جڑا ہے رات کے اندر ایک شہر ہے انہیں وہ زمانے سے کتاب لکھی منہاج الکرامہ فی معرفت الامام کہ جڑا اسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد 12 امام مننے سارے کو کوئی ثبوت ہے اور کیوں اسی حضرت ابوبکر عمر عثمان میں امام نہیں مانتے کیوں خلافت ہے نبی غرض ہے اعتراض کی اور سمجھو اس کتاب کا اتنا اثر ہوا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن مطہر کے دور سے وہ 2 سال امام کی وفات تو پہلا بہت اتنا ہی صرف فرق
وہ ایڈی اس ڈاڈی کتاب لکھی سمجھو کہ کوئی سیاح عالم اس کو گاہ نہیں لکھ سکتا. ایویں پھیری کر کے ادھر مہر سالہ بنا رہے تھے روز وہی گزانا مڑ مڑ کے دہراؤ رہو سارے وہ پس پڑتا جو اگل دیتا نا انہوں گاہ تو گاہ چپاؤں ہیں. ورنہ ابن المطہر تو گاہ کچھ نہیں لکھ سکتا. انہیں اپنے موقف سے حق ہے اپنے مقدمے کو ثابت کرنے جو دلائل عقلی اور نقلی ہو سکتے تھے اکٹھے کر. اور اگر یہ رہا تو زمانے جہاں مغل تاتاری خاندان مسلمان ہوا سی انہوں کا بادشاہ جڑا انہوں نے کتاب پیش کی اور وہ خدا بندہ انہیں اپنا باج نہ رکھوایا انہیں شیعہ ان کا اعلان کیا. انہیں اگر میں اس کتاب کو پڑھ تو معلوم کیا کہ مسلمانوں سے اگر کوئی گروہ حق ہے تو صرف سی کتنا اس کتاب کا اثر. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا اس شخص سے زندہ بھی جنہیں قرآن کے مقابلے میں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شہر پنجاب شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے توفیق دیتی کہ جنہ کم اس بندے کیا دوست دشمن سب منتے کوئی نہیں کرتے. یہ ساری بدنصیبی سمجھو کہ شیخ الاسلام کا مولانا ثناء اللہ کا کام کیا آپ ہی پیچھے چڑھ دیتا. اور آج کوئی بندہ انہوں نے کتابوں اور رسالے ہی لبنا چاہے عمر سنگی انہوں کی قادیانی ہر محل سے مقابلے اور ایسا سمجھو سیدیاں سادیاں ٹھوس گواہ کی انہوں کا جواب کتنے پلے مگر وہ کتابیں نہیں لبنی اینی بےزتی ہے. اور اینا سمجھو مردیا ہو گئی ہے امت کہ شرارتی چیزاں جہاں انہوں چھاپے اور جہاں کار آمد ہے ٹھوس ہے تحقیقی توجہ. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ زمانے 4 جلدوں کی کتاب لکھی منہاج سنت النبویہ فی نقل کلام الشیعہ والقدری. ایک ایک فصل وہ لے کے ایک ایک حصہ ہے اتنے یہ 4 جلدوں کے اندر کتاب امام ابن تیمیہ رحمۃ. اور بعد جتنے لوگ لکھتے یا مناظرہ کریں گے وہ سارے امام ابن تیمیہ دے یاد یا انہوں نے محتاج اتوں ہی لبن گے. ورنہ جو مارا چنگا ثبوت ہونا ابن تیمیہ کے علاوہ کوئی نہیں انہوں نے پڑھے. اس کو 2 کتابیں جہاں منہاج الکرامہ اور منہاج السنہ سمجھو اس پورے مناظرے کا نچوڑ ہے. شیعہ سنی بحث پڑھنی ہے اور یہ ہوں جنہوں نے انہوں نے چھپایا مصروں نے ایسا کیا تو منہاج الکرامہ بھی نال ہی چھپا دی کہ لکایا نہیں یا بھائی نامہ ابن المطہر کا یا ابن تیمیہ کا جواب دونوں چیزاں بیاخت ہر مسلمان کے سامنے اور آدمی کو پڑھتے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت اتنا انصاف سی اتنا احتیاط سی پھر لوگ اس بحث سے کیسی قیمتی بات کہی ہے اور وہ فصل سے اس قابل بھی پوری پڑھی جاتی مگر اس طرح بات دور نکل جاتی ہے. اور میں جو کہنا چاہنا وہ کئی جمعے درکار ہوتے مگر اگلے جمعے سے اگلا ایک موضوع ہوتا اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی وہ خلاصہ ہوگا تھوڑی فلم چل کر. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آخیا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اسے اعتراض کیتے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ساڈا قاعدہ کلیہ سمجھ ادوں بعد اعتراض کرو پھر سارے کو جواب ملو. سارے جو کوئی بندہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی کو معصوم نہیں مانتا. یہ تھوڑی چیزاں کی یہ سمجھے غلطی ہے رضی اللہ سمجھتے تھی نبوت کا جڑا مرتبہ انہوں گرایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد 12 اور بزرگوں آتے جو بھی معصوم یہ تھوڑا جرم ہے. سر جو کوئی بندہ ہے نہیں آتا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو سوا کوئی معصوم ہے. ابھی یار سنت کسی کی عصمت پیغمبر تو سوا قائم نہیں. اور یہ مطلب یہ ہے کہ بڑے تو بڑے آدمی کو غلطی بھی ہو سکتی ہے بلکہ غلطی تو اگے وہ ضرور بھی ہو وہ گناہ کر سکتے مگر وہ گناہ کا بگاڑتے کچھ نہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بےوقوفی یہ کہ مدح کرنے والے جنہیں تعریف کرنے والے وہ یہ آتے کہ جنہوں بزرگ منی ہے وہ غلطی نہیں نکلی تھی فرماتے وہ بھی احمد سے پوچھا جس انہوں نے دین نے دسیا کہ جہاں بزرگ ہوں اس کو غلطی نہیں ہو سکتی. غلطی ہو سکتی ہے غلطی تو علاوہ بڑے بڑے گناہ ہو سکتے مگر صرف یہ ہے کہ وہ گناہ جڑے انہوں پر وہ ساریا نیکیاں برباد کر دینا جو باقی عمل بھی ضائع ہوگا تو بزرگ ہی نہیں رہا یہ بھی بےوقوفی. مدح کرنے والے بھی جھوٹے کہ جی تعریف کرنی تو چاہتے غلطی نہیں مننی فرماتے کوئی نہ یہ کرا کرو اگر غلطی ثابت نہیں تو منو تھوڑے جرنا آگو کہ بزرگ سی نبی تھوڑا نہ وہ خدا کے سکون قدوس پا کر رہا نہ غلطی ہوگی مگر غلطیاں وہ بزرگی جو کیوں نکل گئی وہ جنت کیوں خطرے سے پی گئی اور وہ مجرم کیوں ٹھہر گئی. ایک آدمی بڑا نیک ہے ساری عمر قربانی ہے اسلام بھی دینا بڑی بڑی وہ خدمات ہے مگر غلطیاں بھی ہو جاتی اور اللہ نے اپنے دین کے اندر 10 ایسے اسباب رکھے ہیں جن میں وہ غلطیاں جہاں انہوں کی معافی کا سامان وہ شخص خود توبہ کر سکتا جس توبہ نہیں ہے کی اس گناہ کو جہاں ہر وقت خدا کو معافی منگتا استغفار وہ کم دے سکتا وہ جنازہ لوگ پڑھتے ہیں مسلمان بعد وہ دعا کرتے وہ انہوں فائدہ بخش سکتی ہے. اللہ کا پیغمبر وہ دل سے ہم اتفاق کر سکتا خدا آپ اپنی رحمت کو کم لے کے وہ زیادہ نیکیاں دیکھ کے اور تھوڑی بہت غلطیاں معاف کر 10 وجہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو اکٹھیاں کی اور وہ بذات خود ہی سمجھو ایک ایسی قیمتی فضل امام نے 10 اسباب لکھے کہ قرآن اور سنت یہ نہیں ہوتے تو گناہ نہیں ہو گیا مگر 10 چیزاں جہاں انہوں کو کوئی نہ کوئی پردہ پا جاتی
اس کو فرماؤں کہ نہ تو یہی گل صحیح ہے کہ بزرگ مننا تو وہی غلطی نہیں منی، یہ جھوٹھی وکالت نہ کریا کرو۔ اگر کوئی غلطی سامنے آؤں دلیل وہ پہلا غلطی بنا کی کوشش کرو کہ غلطی ہوئی ہے، بدنیتی نہ نہیں کام کیا ہو گئی، انہیں یہی سمجھا کہ کم میں ٹھیک کرا مگر اچھا نہیں نکلا، تو یا یہی کہ ثابت ہو جائے کہ نہیں جان بوجھ کے قصور کیا ہے، تب ہی فرمایا مومن واسطے کوئی دین کے اندر آیا نہیں کہ جنہیں مومن بننا یا نیک بننا معصوم ہو، یہ نبی بن سکتا ہر کوئی بندہ جو بے گناہ اگر بے حیا ہو۔ اس فصل کے اندر ہی امام نے یہ نقطہ جڑا فرمایا کہ ساری بحث جو کرو جنہیں غلطیاں کرے 5-10 غلطیاں اگر عمر کر دو گے تو کی اسی من لواں گے بھی یہ غلطیاں ہو گئی یا گناہ ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ کو جن کو عثمان رضی اللہ وہ سارے کارنامے مٹ گیا جہاں انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لیا تو لے کے وفات کے زمانے تک بے شمار نے کیا پہاڑوں جنہیں تھی اور جنہوں نے خدا کے پیغمبر جنت کی بشارت دیتی انہوں نے بلند درجے انہوں نے پھیر دینا قلم اتنے صرف 1-2 غلطیاں پا اس کو فرماؤں اگر کوئی مدح کرنے والا اور تعریف کرنے والے چاہتا کہ غلطی نہ ہوئے یہ نہیں اسی مننے کی غلطی اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھی سگو دہائی دو کہ ابھی خدا کے نبی تو کہ کدو آنے کوئی معصوم جہاں کوئی بےوقوف آتا رسول تو سوا بھی کوئی معصوم ہوتا انہوں خطرہ ہو جی وہ بزرگ سے کوئی دبا آ گیا یا کوئی ایسا الزام آ گیا جہاں اگے ہی آتا ہے اور سگو یہ فخر سمجھتا کہ میں بھائی نبی کی عزت ہی نہیں سمجھتا کہ دنیا سے اگر کوئی بیدار زندگی صرف ہے دوجا آدمی عام امت جو وہ 97 نیکیاں کر سکتا کبھی 2 غلطیاں بھی ہو سکتی جس کو نہ دیوانے ہی کوئی نیکی ہے والقاعدۃ الکلیۃ فی ھذا اللہ لا تقدرنا انما ثم بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پیاری ایک کلیہ نہیں 176 دفعے تو شروع ہوتی ہے اور چلتی جاتی ہے یہ دیکھ کر سمجھ آنے سے سارا مناظرہ ختم ہوتا ہے۔ فرمایا اگر کچھ چند غلطیاں ہیں اور وہ ثابت ہو جان تو وہ ذاتی جڑے تعریف کرنے والے سارا مقدمہ ہٹتا نہیں ابھی یہ نہیں سیکھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سوا کوئی معصوم ہے اس کو غلطی ہو ہی نہیں سکتی بڑے خلافاء و غیر خلافاء یجوز والا مرخصا وسط خلیفے ہوں تو پہلے دوسرے مسلمان ہوں سارے کو غلطی بھی ہو سکتی ہے اور انہوں کو گناہ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی قسم میں کر یہ تو گنا ملا جہاں غلطیاں گناہ ہوتے انہوں تو ہو سکتا زندگی سے توبہ کر لی ہوئے وقت کو کفر آنم دے حسنات ملک کیا جی توبہ نہیں کی تو دنیا جہاں نیکیاں پڑھا ہی پڑھیا ساری عمر کا وہ چند غلطیاں ڈک نہیں سکتی اور ان کا کفارہ نہیں دے سکتی جب کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعہ پڑھتا تو پچھلے جمعے تو لے کے اس جمعے تک غلطیاں معاف ہو جاتی ایک رمضان تو لے کے دوسرے رمضان کے گناہ جڑے وہ روزہ جڑا معاف کرا یعنی دین کے اندر اتنے اسباب موجود ہیں جنہوں کے ذریعے یہ نہیں خطرہ کہ بشر نے اگر کبھی خطاب کر لی ہے اس کو فالو گی تو بس اللہ کا حوصلہ ختم ہو گیا انہیں آ کے جہنم کو سوا کر رہی کوئی نہیں اتنا کا کوئی معاملہ اور آگے چل کے پھر فرماؤں دیا من ناس المنعرفون فی ھذا الباب الصنفا یاد رکھ لو اس کیا لکھی فرماؤں دے جنہیں لوگ راہ راست کو ہٹے ہیں نا غلط ہے وہ 2 طرح دے القادعون الذین یخدعون فی الشخص بما یسر اللہ جنہیں کے اعتراض کرنے والے نقطہ چینی وہ ایک بندے سے انہوں غلطیاں میں پڑ کے بہ رہے ساری عمر سے رگڑا لاؤں رہے گے جہاں یہاں پتا بھی نہیں بخیر خدا نے تو پہلے انہوں نے بخش بھی دیتا وہ باقی نیکیاں لے کے وہ درجے کنے بلند کرتے والنادعون الذین یجعلون الامور المغفورۃ من باب السائر المذکور تے جڑے تعریف کرتے ہوندے نا انہاں غلطیاں نوں جڑیاں ہے غلطیاں مگر رب نے معاف کرتے انہاں نوں بڑھانا چاہتے بھی نہیں یہ بھی نیک کام جو نیک بندے پر جڑا غلط ہے انہیں غلطی ہے نا 1000 مقدمہ کرو جھوٹی وکالت کرو غلطی ایک تو فرمانے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ بہذا یغلو فی الشخص الواحد ہم ایک سے ایک آدمی کے بارے میں نہ ہاتھوں لگتا حتی اگر سیئات حسنات وہ غلطیاں نہیں نیکیاں بنانا چاہتا زبان کی چالاکی نہ بنی غلطی نہیں نیکی وزان کی یشوفیت دوجا ظلم کرتا اس نیک بندے سے حتی اگر سیئات الواحد من ہو محبت اللہ وہ چاہتا ہے 1-2 غلطیاں پڑھ کے نا وہ ساری نیکیاں اڑاتا جائے اور کیا جائے کوئی بھی نیکی وقت اجمال مسلمون کلو حتی الخبار جلال نظنوب کما پہ توبہ سے ورنہ منا یما پہ پوری دنیا میں مسلمان حتیٰ کہ خارجی ہی منتے ہیں کہ آدمی اگر غلطی کرنے تو بعد توبہ کر رہے تو گناہ مٹ جائے اور اگر نہیں وہ توبہ کرتا تو بہت ساری دوسری نیکیاں جڑیاں وہ اعمال نوں چھپا جاندیاں اور انہاں غلطیاں کے مقابلے نیکی کا بڑا بھاری ہو جاتا اللہ تعالیٰ نوں بخشے تو یہ ساری بحث کے اندر یہی سمجھانا چاہا کہ تاریخ کے اندر اور برا کہنا حق کو بڑھنا یہ بھی حضرت کے خلاف بات یہ کسی کی تعریف کرتے ہونا سے آخنا نہیں میرے امام لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کا بڑا اچھا مرتبہ نا اتنے تو نوبت اتنے تک پہنچی کہ اپنے مرشد اور امام کی پوری عمر کوئی گناہ بھی نہ کیا صرف یہ آخے کہ اس مسئلے کو غلطی ہوگی نہیں علم ہو سکیا یا انہوں کی سمجھ اینا بھی سمجھتے کہ قیامت کے
یہ تو انہوں نے آسمان زمین سے دیکھا ایک بزرگ کو کہتا ہوتے غلطی یہ بھی سمجھو شرک کا ایک خفی صحبت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میں معصوم آنا اور مسلمان آدھے تو ساری دنیا کو پتا بھی اس مانے کوئی نہیں آتا جس مانے قرآن سکون خدوس آنا سن لو پاک اور بے حد ذات خدا دی ہے جس مانے جو اس مانے نبی کتنے کام ہیں جنہوں نے خدا نے ٹوک سب نہیں ہے صحیح ہے آدم علیہ السلام نے اگر گندم کا دانا کھا رہا یا دوسرا کوئی دانا تو رب نے کیا نہیں کہ تیرے کو ظلم ہے اور تو نافرمانی کی تو توبہ نہیں کی نوح علیہ السلام نے اگر دعا کی ہے تو اللہ نے آخیا بھی نہیں انی آیا تو کام سکون من الجائے میں تینوں ہدایت کرتا یہ جہاد کا کام نہ کر انہوں نے توبہ کی کہ اللہ میں معاف کر دے رحم کر دے اگر تو نہ کرے تو میں تباہ ہوں ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی دعا کی تھی تو قرآن نے کیا تھا جو ساری زندگی نمونہ مگر ایک کم نہیں کوئی مشرک باپ کی دعا نہ یہ مطلب ہے جہاں سبوہ قدوس کا مرتبہ کہ سرے تو کوئی معمولی گل بھی ایسی نہ ہو جو نام مناسب ہو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جان صرف خدا دی اور تبھی قرآن پڑھ لو دین پڑھ لو سب میں تصدیق کر صرف خدا دیا کوئی رسول اللہ نہیں آتا سبحان رسول اللہ سبحان محمد نہ سبحان صرف خدا مان ہے کیونکہ اس مانے پاک کہ کبھی کوئی گل ایسی جڑی ادنا تو ادنا بھی ہوگی تو کیا جائے مناسب نہیں گا خدا اس کو ہی پاک مگر دوسرے جڑے وہ جان بوجھ کے خدا دے نبی گناہ جنہوں سے آنے جو سچ مچ نفسی خاص پیچھے خدا دے قانون توڑے یہ نہیں کرتے مگر کنے کام میں جنہوں اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ میں ٹھیک کر رہے ہیں اور نیت بھی نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ ٹوک کرتا یہ نہیں تھی وہ خدا ذلت لرزش علماء بیان کرتے قرآن پڑھا اس وجہ سے جدو پیغمبر کی شان کوئی توہین اور گستاخی نہیں تو جہے لوگ پیغمبر بھی نہیں وہی نہیں آتے انہوں کو اگر گناہ بھی ہو جائے تھوڑے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ واقعات صحیح حدیثوں میں موجود ہے جنہیں لوگ جنہوں کو شراب نوشی کا جرم ہوا حضور نے کوڑے مروائے بخاری یا مسلم سے بھی جنہیں کو زنا ہوا اور حضور نے انکار کیا مگر یہاں نہ یہ نہیں کہ یہ غلطیاں ہونا چاہیے نہ منو نہ یہ ایمان ہے جنہیں چند غلطیاں بنیاد بنا کے انہوں نے کارنامے سے پانی پھیر دو وہ بھی دوسری چلتی ہے کسی انسان کے بارے فیصلہ کر یہ نہیں حق کہ یا یہ کو بھی غلطی ہوئی کوئی نہیں خدا بڑھاؤ تو یا یہ کو بھی جو غلطی ہوگی تو بزرگ ہی نہیں رہا ہوتی عزت کوئی نہیں یہ دونوں باتیں حماقت دیا اور دیکھ خوشی دیا دین ہے بڑھاوا دین ہی منتا ایک شخص کی زندگی کا مجموعی رنگ ہے کہ پوری عمر جہی ہے وہ زیادہ کدھر ادھر رجحان رہا اگر ایک شخص زیادہ خدا طرف رہا نیکی رہا تو بچر ہوں کبھی کوئی لفظ اور غلطی ہو گئی ہے یہ وہی بزرگی کو ختم نہیں کرتی وہ مرتبے کوئی کمی نہیں کرتی نہ یہ توہین کرنی بےعزتی کرنی چاہیے جائز ہو جاتی بلکہ ایسا کچھ کرے تو اپنے نامہ ماروں کیا کروں گا وہ آسمان کے چلتے ٹکڑے اگر اپنے منہ سے ڈگوں گا وہ کچھ نہیں ملتا یہ ایسی پیاری بات کی انہوں نے گل کرو انہیں تھی یاد کرتے جو کچھ ایسے جڑے حضرت عثمان رضی اللہ تھی دسو گے تو ابھی ثابت کریں گے کہ یہ گناہ نہیں غلطی ہوئی انہوں نے اپنی جگہ سے انہوں مناسب کام سمجھا ٹھیک ہے مگر وہ خطا کم کہ بعد نتیجہ نہیں چنگا نہیں انہوں کو گناہ نہیں چاہتے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں جی کوئی گناہ بنوں گے بالکل ایسی گل ہو جس کا کوئی جواب نہیں کہ دو چار آدمی کی زندگی گناہ جہاں کہڑی ہے تو حدیث آتی ہے ایک دو گناہ جن کو ہو گیا وہ بزرگ نہیں رہا یا وہ اسلام سے خارج ہو گیا وہی ہے بلکہ قرآن پڑھیا اللہ تعالیٰ فرماؤں خلا تو عمل صالح آخر صحیح ہے مومن جو بہت چنگے کام کرتا غلط کام نہیں ہو جاتا اللہ رب العالمین نے اپنا حوصلہ اتنا تنگ نہیں کیا جو یہ فیصلہ سنا دیتا کہ بس غلطی ہوگی کون تیری بخش کا دروازہ بند ہو گیا ہے قرآن اور حدیث نہیں ہے بلکہ 10 طریقے ایسے اللہ نے قرآن حدیث بیان کیے جنہوں کے ذریعے انسان کی ذریعے معاف ہوگا امکان نبی علیہ السلام نے فرمایا تاجر لوگوں وپاریوں تھی جدو سودے کرتے ہوئے جھوٹ بھی ہو جاتا جھوٹیاں قسم بھی تھوڑے کو ہو جاتی یہ اراد ہے کہ اپنے اس تجارت کے نام صدقہ کرتے رہے تاکہ تے ایسا ٹکتا رہے یہ مطلب یہ نہیں کوئی لسانس جاری کرتا کہ تھی کام برا کرو نہیں فرمایا انسان سے واضح کر کبھی گل ہو ہی جاتا وہ اراد ہے کہ تھی صدقہ کرو تاری برائی سے پردہ پا اس کو یہ ایسی اصول کی بات کہی جدوں بعد کوئی شخص جڑا میدان کے اندر مقابلے کھڑا نہیں ہوگا اگر وہ چند باتیں کروں گا اور صحیح دلیل نہ وہ غلطی نہیں ثابت ہو جانی ہے کہ سانوں وہ اعتراف کے اندر کوئی احتجاج نہیں ہوگی اسی منا گے کسی پیغمبر تو علاوہ آگے کدو منتے کہ کوئی معصوم ہے جہاں سارے عقیدے میں کوئی زور پہنچے انسان غلطی ہوگی مگر زیادہ ویکو کہ اس شخص کا کارنامہ جڑا وہ نیکی نہ رہے پڑے ہوں اس سلسلے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرابت کا بھی انکار کرتا جی حضور کے نال آسمان کے سورج کی طرح اور تمہارے سامنے شیعہ کے دفتر پایا اور سنیے دے دعائی خدا دیا زمانے دینا ظالمہ اور ہر شرم لوگوں کو پہلا کسی بھی ضرورت نہیں تھی کوئی کیا دے کہ حضرت عثمان رضی اللہ گھر رسول اللہ کی 2 بیٹیاں نہیں تیری تھی کسی کی حضرت عثمان رضی اللہ کو غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی اپنی جگہ سے مسئلہ وغیرہ 2 بچیاں سے پیغمبر دیا انہوں نے گھر اور اپنی
حضرت خدیجہ تو جنمیاں سی رسولوں کی پشت پیدا ہوئی، مگر لوگوں نے کچھ کہتا بھی وہ پچھلاگا آئی پچھلیاں لڑکیاں حضرت خدیجہ دیا رسول اللہ نے صرف پالیا ہی اس پالن پالوں آپ کی رفیقہ بیٹیاں کہہ رہے ہیں جہاز حضور دیا نہیں کتا کر. اور میں صرف ایک بات کہوں گا، اس دنیا کے اندر 2 صدیاں اس کو پہلا جہاں سارے امام محمد بن عبد الوہاب اور شاہ اسماعیل اعظم وہی دور یہ ملا باقر مجلسی ایران کے اندر کی عالم ہوا اور انہوں نے سمجھو بہار الانوار لکھی اور کتابیں لکھیاں کہ انج سمجھو کہ دوبارہ اگر شیعہ مذہب ایران کسی نے زندہ کیا تو ملا باقر مجلسی اتنا کم کیا اتنا کتاب اپنے مذہب سے لکھی ہے حدیثوں کے ڈھیر اکٹھے کیتے نئے سرے سے مذہب مرتب کی مگر وہ اپنی کتاب حیات القلوب اس مسئلے سے لکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا کی کوئی بیٹی تھی وہ پچھلیاں اور ساڑیاں سیاحیاں لاتعداد حدیثاں اس سے خدا طور رد کر دیا. یہ بالکل بکواس ہے جڑے لوگ کرتے ہیں دفتر پر ہے جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اس کو ظلم جب کوئی شخص کام سے ہو جائے اور اگر وہ اپنے ہاتھ کو چھڑ دے وہ یہی کرتا تو جو منہ جو ہے بکی جانا لگام نہیں رہے خدا کا خوف سینا جائے. یاد رکھو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بچیاں یہ کوئی سیاح تو نہیں بحث نہیں پہ مناظرہ بنا رہے ہیں لوگوں نے جان کے شرارت کری بالکل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 4 بچیاں حضور کی اپنی زینب وڈی ہے رقیہ چھوٹی ام کلثوم وہ چھوٹی اور فاطمہ سب سے چھوٹی رضی اللہ ٹھیک ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صرف فاطمہ زندہ سی باقی جن حضور کی زندگی ریل سنبھال گیا مگر بچیاں تھیں. اور نبی علیہ السلام نے وہاں جو حضرت رقیہ علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ نے کہا کیتا انہوں نے وفات تو بعد ام کلثوم کا کیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت جڑی انہوں کوئی نہیں ملا. اور شیعہ مذہب کی بہت بڑی کتاب نہج البلاغہ جہے صرف علامہ رضی نے حضرت علی رضی اللہ کے خطبے انہوں کے مختلف وقتوں کے دھرمے اور خط جڑے جن کتابوں جو اس زمانے تک دے لگے وہ کٹھے گئے بات یہ کرا دی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک موقع سے جب لوگوں کی طرف نمائندہ بنا کے حضرت علی رضی اللہ کو بھیجا گیا اور انہوں نے شکایت کی عثمان آ چیزاں جہاں نہیں ٹھیک جن نتیجے سے گڑبڑ پہ جا رہی ہے خرابی مچی ہے کہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہی اسلام دیا دینا چاہیے اور کوئی دین کی بات ایسی نہیں جی ابھی سنی ہے تو نہیں سنی سارا دین جو سانو پتا رسول خدا تو ہی نہیں. اور نہ یہ بھی کیا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا زیادہ حق سی کہ تو دین سے چل دو کیونکہ وہ دونوں رسول خدا نہ دوروں جا کے ملتے تو نبی علیہ السلام نہ آپ مراد کرا تیری تیری بہت حضور دے رہے وہ دونوں اپنے زمانے سے کیسا اچھا انتظام کر تیرے کو ہو جا نہیں ہو رہا تو رسول خدا کا انہوں تو زیادہ قریبی ہے دعا تو. اور نہ یہ بات کہی ونیرتا میں نقطے رہی مارم یہ نالا جہاں شرف ابو بکر عمر میں نہیں ملا کہ حضور کے داماد میں وہ خدا نے تینوں دیتا تو رسول خدا کا دورہ داماد ہے اس کو تیرا زیادہ حق ہے تو اسلام تو درمیان کی بات آ گئی کہ اگر کوئی شخص ظالم ہو جائے اور اپنی کتابوں تو منہ پھیر لے جاوے کہ جو اندھیر مچایا جا مچائے تین علم نہیں آتے نہ کوئی علمی بحث ہوں یہ سمجھ لو صرف ایک پارٹی بازی یا کرنی اور شرارت ذریعے میں جاری رکھنے کا طریقہ ورنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ صاحب پر اسلام ہونا جو زمانے کے مسلمان جو جاری نہیں تھے پورے حضرت عمر رضی اللہ بعد مسلمان ہوا عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ زمانے میں مسلمان جب دار حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لئی تھی اور 40 بندے تھے مسلمان وہ زمانے میں مسلمان اور رسول خدا کے قریبی خاندان کیوں نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رحم کرے عثمان سے اور رقیہ سے میری بچی نے کہ لوٹ تو بعد علیہ الصلوۃ والسلام ایک پہلا جوڑا خدا کے رستے جڑا ہجرت کر کے افشا ہو گیا سمندر پار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر آؤں ہے لوگوں کو پوچھتے اولاد بڑی ہے اور اللہ نے اور دین نے اور پوری دنیا نے اگر انہوں جگر دے گوسے کیا یہ کوئی چھوٹی نہیں ہے جنہوں کے ٹکڑے ہیں جنہوں نہیں ملی انہوں نے پوچھو جنہوں نے ملی انہوں نے پتا انہوں کی اولاد جی وہ کہ انہوں نے اپنے کو ہی زیادہ پیار تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آن جان والے پوچھتے رہیں گے کہ کتنے میری رقیہ اور عثمان ملے گی ایک شخص نے آ ہاں یا حضرت میں آیا تو عثمان سوار کرے لگاؤں کو لے کے پاس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دسیا کہ حضور خیریت آپ نے فرمایا اللہ انہوں دعا سے رحمت کرے یہ سارا تو پہلا جوڑا جڑا خدا کے رستے سے حضرت لوٹ تو بعد اپنی بیوی کو لے کے عثمان خدا کے رستے اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع تو اسلام اور اینی قربانی دیتی کہ وہ زمانے جوارت نہیں سی زندہ آپ مگر مروان کا باپ حکم چاچا سی لگا وہ کافروں کا سردار سی بڑا اتنا ماریا اتنا ماریا
بوری دے وچ لپیٹ لینا، ناساں وچ دینا، رسے پا کے درخت نال لٹکا دینا. مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سارے اسلام واسطے صدمے سے انہاں ساری مصیبتوں اپنے تے چلتے رہے ڈولے اور مدینہ مکہ معظمہ واپس آ گیا. پھر مدینے میں ہجرت کی. اس وقت صاحب الحجرات ہیں صحابہ کرام سے بھی ایک گروہ بڑا ممتاز سی جنہوں نے 2 ہجرتاں نصیب ہوئی. اور مسلم شریف چاہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک موقع سے حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، حضرت ایسا 10 سال وڈی، انہوں نے اپنے خاوند کے نال ہجرت کی. نہیں اسماء بنت عمیس دی گیا اڑ گیا حضرت جعفر کی بیوی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت اسماء نے آ کے کہا سی بیٹھے سی تے گل ہوندی سی تے عمر آندا کون ہے؟ لوگوں نے آخیا اسماء بنت عمیس. کہندا حاضر پہاڑیاں وہ جڑی سمندر چ گئی، یعنی ہمیں ہزار کے طور سے گئی. تو انہیں آخیا میں ہوں ایک گل رسول خدا نو دسیا بغیر نہیں جانی، میں حضور نو دسوں گی کہ آدھا اسی حضور کے نال ہجرت کی تھی تو سمندروں پار پورے کرتے. نبی علیہ السلام کو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر نے غلط کیا. تو اللہ تعالیٰ نے 2 ہجرت نصیب کی جو میرے نال آ گئے اور میرے پاروں تو انہوں کی بڑی حفاظت. تھی اتنے پردیس تکے کھانے رہے نجاشی نے کول سمندروں پارے سوئے تاری کوئی بے قدری نہیں. تو خدا نے 2 ہجرت اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور صحابی آتے ہیں گل سن کے اسی سارے اما اسماء کو جانتے ہوتے کہ سانو حدیث سنا دے حضور نے ساری عزت جان. اس کو 2 ہجرت حبشہ دی اور مدینے بڑا افتخار اور بڑی عزت تھی. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہیں. اور یہ گل کوئی لکی چھپی نہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اگر اس صاحب ضرورت اور مالدار تھی کہ جب وقت آیا اسلام کی قربانی کا تو عثمان رضی اللہ نے اپنے مال کو قرض نہیں بنایا کہ سارے مارنا ان سے خزانہ بنا کے نکالیا ہوئے. ہر بندے دے رہن سے کر اور دنیا کوئی آدمی اس کو بے خبر نہیں. اگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخیا کہ مسجد تنگ ہو گئی تو مسجد نبی نے بتاؤ کی ضرورت ہے لاگلے مکان خرید کے دو. پوری دنیا کو پتا پہ اسے جس بندے کے سرمایہ نے مسجد نبی نے اسی کیا سی وہ حضرت عثمان سی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنہیں بھی کوئی دینا لو مڑ پیا کرنے کی لوڑ نہیں عثمان پیسے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور بنو مزینہ تھا مسلمان وہاں ہوتا ہی سی میرے روما کہ نبی علیہ السلام آخیا ہے مڑ ویچتا. آپ نے کیا جی تو خدا واسطے دے رہے سارے مسلمانوں تو میں ضامن ہے اللہ جنت کے بہتر کنواں تین دو. انہیں آخیا جی میں غریب آدمی ایسی خیرات کرنے جوگا نہیں، میں تو پیسے دعا دو تو ٹھیک ہے میں نہیں کرتا. یہ خبر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سنی. انہیں آخیا گیا یا رسول اللہ جو مجرمیاں وعدہ کرتے تھے کہ جو کنواں خدا واسطے دے دے جنت بہتر کنواں ملو میرے نام یہ ضمانت کرتے تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 18,000 درہم خرید کے آخیا یا رسول اللہ میرا ڈول اور مسلمانوں کا ڈول ہی کوئی میرا ایسے کوئی قبضہ نہیں نہ ہے میری ملکیت ہے جتنا کا اور مسلمانوں کا ہوتا تھا میرا. اور غزوہ تبوک کے موقع پہ جیسے اتنا تنگیدہ زمانہ 1000 میل کا سفر 30,000 کی فوج رومیانہ جنگ 2 لاکھ کا شروع کر اور مسلمان کو 30,000 ایک مسلمان 7 کے مقابلے اور سفر بھی بڑا گرمی قرآن دستا ہے نہیں زیادہ میں کئی جڑے چھوٹے جی بہانے بنا کے دوسرے ممبر سے کھڑے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کو ہے جڑا اس لشکر کے سامان واسطے دے سواریاں دے پیسہ دے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بوڑا لیا ہے 1000 دینار سونے کے پاؤنڈ اور نالے گھوڑا 300 لیا کھڑا کیا 5000 قطارا کھڑیاں کسیاں نبی علیہ السلام نالے انہوں پڑھتے فرمایا جا عثمان آج تو بعد نہ ہی تو کوئی نیک نفل کام کرے گا تیری وقت واسطے نہیں. آپ نے فرمایا جڑا یہی کام تو کیتا جیسے صرف کی تیاری نہیں تیرا یہی کارنامہ ہی بڑا اس تو بعد نہ بھی تو نفلی نیکیاں کرے تیرا کچھ نہیں لگا اینا ہی تیرا بڑا بچہ. اس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کارنامے انہوں کا اسلام سے بلند مرتبہ حضور نہ برابر. یہاں سے اگر کوئی انکار کرنا چاہے نا تو سمجھو دوپہر کے وقت سورج کا انکار ہے کوئی بات نہیں. قرآن اور حدیث کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت بلند مرتبہ جنتی بشارت حضور نے دیتی. اور اس پارا ہی جڑے 10 بندے خوش قسمت سمجھے جاتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر خدا دنیا نے دسیا تھی جنتی انہوں سے عثمان کر جانا آپ نے فرمایا عثمان بھی جنت. اور نال آنے والی مصیبت کا بھی دستا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے میرا ایک دن دل کیتا اور میں کیتا میں حضور کی دربانی میں کروں میں پہرا دینا دروازے سے آن جان والا اجازت منگے تو میں حضور کو پوچھ کے اندر بن کر تو پوچھنا مجھے پتا لگا کہ نبی علیہ السلام سے انصار سے پرانے پاگل نکل گئے. میں ہی نکل گیا اور جا کے حضور کو ملیا دروازے سے لگا کہ یا رسول اللہ بواب میں جرا آنے میں آ کے تمہیں پوچھوں گا تو پھر اجازت دو بولا. تو اس باغ کے اندر بیٹھے دروازہ کھٹ گیا انہیں پوچھا کون ہے انہوں نے کیا بول رہے فرمایا روک گئے نبی علیہ السلام نے پوچھا آپ نے فرمایا جا بچ رو کر جنت انہوں اجازت دے اور نال کیا ہے جنت کی بشارت دے. اور حضرت عمر رضی اللہ آئے حضرت عثمان آئے
آپ نے فرمایا انہوں جا جا کے جنت کی بشارت ہے، مگر الا بلوا تصیب بڑی ازمائش اور امتحان تو گزری، مصیبت دیکھو، جا کے بشارت دیتی حضرت عثمان فرمایا اللہ عنہ خدا میری مدد کرے اور اللہ تعالیٰ ہر فتنے میرے ایمان کو محفوظ رکھے، مگر اس نے آپ نے فرمایا جنت کی بشارت ہے۔ اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے مرتبے بیان فرمایا ہے انہوں کا انکار نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے منو یہ مدح تعریف کرو، مگر وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ دوسرا رخ بھی اختیار نہ کرو، کوئی یہ نہیں سانو قرآن حدیث آتا کہ نہ سارا عقیدہ ہے آتا کہ نبی تو سوا کسی نے معصوم ثابت ہو، یہ خود گمراہی ہو۔ اگر کوئی غلطی اور ایسی چیز نظر آتی ہے جی صاف وہ شخص منی بعد والے لوگ منی اس دور کے بندے منی یہ کم نہیں ٹھیک ہے، اتنے پردہ پاؤنا صرف جی آدمی جھوٹا بحث کرتا بعد ضلعت رسائی پلے پہ اور کچھ پلے نہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ بہتر کہہ رہا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ طرح کا ہے کہ فائدہ کلیہ یہ ہے کہ ابھی پیغمبر تو سوا کسی نے معصوم نہیں ہے، اس کو خلیفہ ہوئے یا غیر خلیفہ وہ کو غلطی بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا، مگر وہ نیکیاں بے شمار ہے اور قرآن و حدیث کے اندر بہت سارے مرتبے اور فضائل آئے ہیں کہ وہ کوئی نہ غلطیاں ختم نہیں ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کے زمانے خلیفہ بن ایک یہ سمجھو قدرتی بات کہ بڑھاپے کے زمانے انسان کے اعضاء مضمر ہو جاتے، طاقت ہونی نہیں رہتی، اونی قوت فیصلہ نہیں رہتی، بڑھاپا 72 سال کی عمر بلکہ اس کو بھی زیادہ نہیں، وفات کے وقت 82 سال کم از کم ورنہ 90 تک نہیں رہے، بڑھے ہو چکے۔ اس زمانے کی ایڈی وڈی سلطنت کا بوجھ کندھیاں تے پی گیا جنہیں آج بے شمار حکومت بڑی کابل تو لے کے افریقہ کنے ملک اور کنے علاقے جنہوں کنٹرول کر لیا، کنیا حکومت اپنے زور لگا ساری انتظام کر لیا، اس کو ایک سلطنت وسیع ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑھاپے کا زمانہ اور نال یہ کہ زمانہ جڑا وہ تبدیلی آ حالات ہو نہیں رہے جڑے رسول خدا کے زمانے ابو بکر عمر کے زمانے اور حضور ہمیشہ یہ کرتے تھے جب لوگوں نے آخنا بھی یار خدا فتوحات ہون گیا، خزانے ہاتھ آؤ گے، ملک ہاتھ آؤ گے، ادو ساری زندگی بڑی آرام کی اور یہ دیکھو کتنی نقطے کی گل ہے اور یہ ہر زمانے 100% سے جہاں چاہتا کہ مسلمانوں کو دولت آ جائے یہاں کو آ ہو جائے تو پھر بڑے مضبوط ہو جان گے دنیا بڑا کام کریں گے، یاد رکھو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ دولت جدو آئی نا وہ نتیجے کے اندر ہمیشہ آئی آتی ہے، لوگ ہلے پی گئے تھے، انہوں نے اعلیٰ قسم کے مکان بنا لیا، وہ سوفیا پہ لیٹن لگ پایا، اچھے کھانے کھان لگ پایا، کبھی بھی دین واسطے کام کرنے والے نہیں رہے۔ یہ دولت کا ایک سمجھو تمدن کا قدرتی اثر ہے جنہوں کوئی نہیں روکے، یہ کھان پین کی جدو سہولت مل جاتی ویلے بندے جہاد رہ جاتا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی بار بار اپنے لشکروں میں لکھتے کہ فاقے کریا کرو، بغیر کاٹیاں تو اپنے گھوڑیاں سے سواریاں کریا کرو، اپنے بچوں مشقت سکھاؤ، جب آرام طلب ہوگا تو ستیاناس ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانے تک تو پتا ایران فتح، شام فتح، مصر فتح، دولت کے مدینے کا کیا ڈھیر رنگ بدل گیا، آلہ مکان ہر شخص نے بنانے شروع کرتے، اچھے لباس پہننے شروع کرتے، کھانا چنگا پہننے لگ پائے۔ اس حالت میں ویک کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جڑے قدیم الاسلام لوگ پڑھے اور جنہوں نے اسلام واسطے مارا کھاتیاں تے اپنا خون دے کے اسلام کو پایا سی، انہوں نے خوشی نہیں ہوئی کہ مسلمان خوشحال ہو، بلکہ الٹا ہے سی جو انہوں نے سمجھو اپنے واسطے بری خبر سمجھتے تھی کہ ذریعے مسلمان جڑے ہیں نقصان ہوا اور ہوا۔ انہوں نے سمجھا ہوں مسلمان جب کھان لگ پہ نا رج کے اور سوائے ٹھیویں دے اور شرارتوں کے کوئی کام نہیں رہنا، یہاں کو کام خراب ہونے اور وہ نتیجہ سب تو پہلا جس شخص نے پوچھا وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور اجے مظلوم ہے۔ میں تھوڑے سامنے کہوں گا اس کو بڑا مظلوم اس دنیا کوئی جن وہ زمانے کی حکومت نے بدنام کیا اور آج تک ہر لکھنے والا ملا آتا کہ وہ سوشلسٹ ہو گیا، یعنی اتنے بڑے آدمی سے مولویوں کا ہی فتوا ہے کہ ابو ذر جھوٹ بولتا سی، انہیں عقیدہ بنا رہا سی، سوشلسٹ اپنا الو سیدھا کرتے کہ وہ سارے عقیدے کا وہ آتا کوئی پیسہ نہیں جمع کر سکتا، کوئی روپیہ نہیں کو رکھ سکتا، کوئی جائیداد نہیں رکھ سکتے، تو سوشلسٹ ہو گیا۔ صحابہ کرام نہ کرتے تو اور کی کر اندازہ کرو ابو ذر جیسا بندہ جیسی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ذلت الخضراء ولا قلت الغبراء حتى كان حضرت من نبی صاحب آیا دی قبر پہ ہمیں تھوڑی جان نو روندا جڑی کتاب پڑھو ابو ذر سے چلتا جو دماغ خراب ہو گیا جو پورے صحابہ کے خلاف ہوتا تھی دولت کٹھی نہیں کرتے جھوٹ اور اس کو بڑا جھوٹ کبھی بھی دنیا سے نہیں بولے ابو ذر پاگل ہونا تھی انہوں نے پتا کہ رسول خدا کے زمانے کی زکات تو بعد لوگ پیسے رکھتے وراثت کا قانون قرآن سے آیا تجارت کے مسئلے آیا انہوں نے ایسا بھول گیا سی تو یہ غلط کرانا تو لوگ پیسے نہیں رکھتے کبھی یہ کر دی اور اپنے کو کو بکریاں لے چل سی ابو ذر غریب نے کبھی کر دی مگر سوائے تھے کہ یہ گل پھیلاتی جاتی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور امیر معاویہ رضی اللہ بچاؤ نے ابو ذر کو بدنام کرتا ہے یہ تو اور سوکھا راہ کہڑا
سوشلسٹ یہ آتے رہے کہ سارے عقیدے کا وہ جی یہ آتا سی کہ منسٹر کی طرح سارا کچھ حکومت کھول حکومت والے آتے کہ نہیں وہ بےوقوف والی گل کہتا سی جہاں نتیجے جو مدینے جو کھڑیا ایک وہی ہے پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا یہ نقشہ وہ نہیں رہا جو خدا کے پیغمبر نے دیتا جس سے حضور کی زندگی گزری ابو بکر عمر کے زمانے لوگوں کو زیادہ نہیں ادو کیوں نہیں ابو ذر بولیا زیادہ پہ اگر اعتراض ہوتا ادو پھرتا یہ مسئلہ کوئی نہیں انہیں دیکھا کہ لوگ زیادہ رکھتے مگر زکاتاں دے غریب جڑے انہوں نے کوئی بھوکا نہیں مرد یہ کبھی بھی نہیں ہو رہا غریب کی کوٹیاں بنتی امیر کی کوٹیاں بن کے غریب لاگے بھوکا یہ زمانہ انہیں حضرت عمر کے زمانے تک نہیں تھی مگر جب شام چلا گیا اور اسے دیکھا کہ حال حضرات امیر ہو رہی ایسی سب اس کوٹھی امیر معاویہ رضی اللہ بنا رہا ہے جی کسرا اور کیسر کی کوٹیاں میں سے کافر بادشاہ ہونا حاضری کی نہیں جڑی بنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے چلوں ختمہ مسلمان جنہیں حضور نے اس میں کیا ابو ذر رضی کلمے کا اعلان نہ کریں سارے نال مسلمان چھوڑے ابو ذر کیا یار خدا ساری عمر یمن ڈاکے مارے جب توبہ رب نے نصیب کی تو ڈاکو ہو کے مسلمان ہو کے میں رک جاؤں اسی جب وقت آؤگا کلمے کا اعلان کرے ابو ذر کروں اور مسجد کے اندر جا کے پہلا اعلان کیا کافر میں ڈالیا اور یہاں مارا بھی مرن کے قریب تھی حضرت عباس رضی اللہ حضور کے چاچے آ کر پوچھا کیوں مار دیں انہوں نے کیا بنو گسار کا آدمی سے کرنا پڑیا نا وہ کہنے لگے بنو گسار کا تو چھڑ دو بنو گسار ڈاکو کا ٹبرا جتوں کی جگہ قافلہ لنگا انہوں نے دیکھ لنگا کہ جہاں رک لیں گے انہوں نے پتا لگیا سا بندہ مارتا تو تے قافلے کی لنگنا ہے شام تھی بھوکے مر جاؤ گے جان دو جو کلمہ پڑھ یہ ابو ذر سی جنہیں اس نے مار کھاتی دوجے دن نہیں مار کھاتی ڈاکو رہا سی پہلی اس کو حق تو بال رہنے والا بندہ نہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیا کہ پڑھنا مرونا اطراع پر حضور کرتی اسلام میں اجازت نہیں کرتا کہ ملک میں غریب مرنا ہے تو سب رنگ میں کوٹیاں بناویں خزانے کو بنانا تو بدیان سے بیت المال نہ ظلم کر رہے اور قرآن کی آیت بار بار مجموعات پڑھنی شروع کر دی جڑی سورۃ توبہ تو کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب جڑے دولت جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں اور نہیں غریباں مسکیناں پہ خرچ کرتے ہیں ہم دوزخ کی بشارت دیں کہ آگے تپا کر سونا چاندی انہوں نے باقی آ جائے یہ جب مجلس پڑی تو لوگ تو اگے کھڑے پڑے وہ ویلے سی کہ رنگ بدلیا ہوا لوگ امیر اپنی عیاشیاں پہ گیا وہ غریباں کی خبر لینی اور اسلام واسطے قربانیاں وہ کم کرتا جاتا اس کو ایک شورش اٹھنی شروع ہوئی لوگ ابو ذر سے باہر کٹھے ہونے شروع کر دینے حق کا اعلان مگر اس حق کا اعلان دی یہ انہوں سمجھو چلا ملیا اور انعام ملیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ نے حضرت عثمان نے لکھا کہ جیسے شام کی ضرورت ہے نا ابو ذر نے تو واپس بلانا یہ ابو ذر سے رہ گیا شام تیری حکومت چلے گی یہاں لوگوں نے دعائی مچا دینی کیونکہ اج پھوک رہا یہ اسلام کی جڑا حضور نے ابو بکر عمر نے دیتا وہ کھڑے کپڑے چ رہے اور ٹھٹیاں مچانا گزارے کرتے رہے تو کوٹیاں بنا وہ نتیجے حضرت عثمان رضی اللہ نے مدینہ بلا لیا اور مدینے بھی آ کے انہیں جگہ جگہ قرآن کی آیتاں پڑھیاں سرمایہ داراں کی جڑیاں غیباں سے انہوں نے اعلان کیا وہ نتیجے حضرت عثمان رضی اللہ نے مدینے سے جلا بدل اور بخاری شریف کے اندر ہے کہ لوگ انہوں بیابان ملے اور پوچھا کہ ابو ذر تینوں 100 کے سیانے چڑھتے بس فرمایا صرف قرآن دے اعلان نے قرآن کی آیتاں سناتا چلا کہ میں 100 دن ورنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنا وطن چھڈے اور حضور کو آگے سکھیا اور وہ سلا میں یہ دیتا کہ اگر میں یہی کیا کہ میں مکہ معظمہ بھیج دیا اور میں اپنی زندگی اتنے گزار دوں گا تو کیا نہیں ہو تو مجمع المسلمین اتنے سارا جان اکٹھا ہوگا اتنے سگوں سے زیادہ اعلان کرے جس کو میں نے 100 کے اندر رب رات بھیجتا اور پابندی لگاتی کہ ابو ذر جناب پوری زندگی فتوا نہیں دیتا کوئی دینی مسئلہ نہیں کرتا بخاری شریف حضرت ابو ذر رضی اللہ حج واسطے گیا اور میدان ہے مینا کے اندر جمرے کے کول کھڑا کسی نے مسئلہ پوچھ لیا انہوں نے دسیا تو کوئی آدمی کیا ہوگا دن تک فتوے کو روکیا حکومت نے پابندی لگاتی کہ ابو ذر کسی کو دینی مسئلہ نہیں کرتا اس نے اپنی آپ بدھی والے اشارہ کر کے کہا اللہ وضا تم سمسامہ ترا حاضی اور لوگوں سے تھی ابو ذر دی سے تو سے تلوار نہیں رکھتی نا اور میں سمجھا میرے حدیث بیان کو پہلا انہوں نے چلا دینی کہ میں خدا دی قسم میری کر رسول اللہ تو سنیے لان فس دو قرآن کے مرنا سامنے جو تھوڑی مرضی کر اور اللہ کے پیغمبر نے غزوہ تبوک کیا سی حدیثوں کا انکار نہ منکر حدیث نہ ہوا کرو جو مطلب بھی آئی مننی جڑی نہیں نہ منو جو ہے یہ پردہ پا کر فائدہ ہے جنہیں خدا رسول نے بیان کیا اور جو صحیح حدیث سب من حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ پیغمبر خدا نے غزوہ تبوک کی جب پیچھے رہ گیا وہ گڑی کر گیا اور نہیں رہا نہ تو لوگ آ کر یا رسول اللہ ابو ذر نہیں ٹھیک نکلیا منافق ہی نکلیا نہ وہ کھسک گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا صدمہ حضور کو دکھ پڑا آپ نے فرمایا یارو اور کوئی رہ جاتا تو رہ جاتا مگر ابو ذر سے ہی تو حضور نے ہی بار بار کیا بس چھٹو تھی اس کا جی وہ کوئی نیکی ہوگی آپ لے آج حضور میں دکھ پہنچ کہ ابو ذر کا گلا کر
اور انہیں اپنے اون بڑا ہکیا مگر نہیں چلیا. اخیر تنگ آ کے اون سٹیا اتنے اور جنی کی گڈی چکی سر سے چکی تو دوڑا گرد و غبار اٹھتا نظر آیا. رسول خدا نے لوگوں نے آخیا کوئی بندہ دوڑتا حضور نے فرمایا کون آواز خدا کرے ابو ذر ہوئے یار ابو ذر رہ گیا تو پھر مینوں بہت سخت وہ بندہ تو جو 6 مسلمان سے ادھر رہا انہیں نہیں سی اصلاح کرنی تو جیسے نیڑے آ گیا اور حضور نے فرمایا یم کی وحدہ وہ یہ منہ تو وحدہ وہ یہ بات ہوا اس اللہ کے پیغمبر نے خدا دی نہیں نہ دستا کہ ابو ذر زندگی گزاروں گا آخری سے کلیاں گزاروں گا مروں گا کہ کلے کی خبر بنوں گی اپنے قیام سے کلیاں اور نہ فرمایا ایک ہی سفر کرنے واسطے مسلمانوں کی ایک جماعت پہنچ گئی اور موت کا وقت آیا بیوی کو بیٹھی جس طرح ہے ایک بچی رہ گئی ایک بیوی بچہ حضور کے زمانے کی بیت المال سے ان کا حفاظت کرنا دشمنوں نے حملہ کیا شہید ہو گیا جہاں نام تو ابو ذر پہنچے. بیوی نے رونا شروع کیا پوچھا کیوں فرمایا یا حضرت عمر لنگی جگہ لنگی مگر ہونے اب تو فوت ہو رہا میں اور ذات ہاں قبر کون بناؤں گا تینوں کون غسل دوں گا کہ قبر تینوں میں اتار دوں. فرمایا فکر نہ کر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ابو ذر مسافر کر لی مسلمانوں کی جماعت پہنچی. انہیں آخیا اتنے کہنا ہونا نہ حج کا زمانہ نہ عمرے کا زمانہ ہے نہ دن کون فرمایا نہیں جس مینو کیا نہ اس کبھی جھوٹ بولیا تو نہ میں غلط آنا ہے خدا دے نبی کی گیا ہو جانی تو میں جب مر گیا نہ جا کے تو کھڑی ہو نہیں سڑک سے اب آنے والے رب نے کر اما جا کے بچاری سڑک سے کھڑی ہو گئی تھوڑی دیر بعد دیکھا اونٹاں کے سوار تیز اونٹڑیاں دوڑائی اتنے پہنچے عورت نے دیکھا اونٹڑیاں کی مہاراں کھچیاں پوچھا حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے بندے کو خدا نے بھیجتا تو انہوں نے ساتھیوں وہ بھی انہوں کی طرح کا پہلا مسلمان پوچھا بیٹی کی کیا ہے فرمایا بھائی رسول اللہ کا ساتھی ابو ذر دنیا تو چلا گیا سارا ماریاں جا کے لاش نہ چمٹ گئے ہوئے خود غسل قبول کیتا نال پھر بچی اور عورت نو لیا اور جا کے حضرت عثمان نو کیا بلا ہے جہاں تیری ناراضگی تو چلا گئی یہ بچی اور عورت ہے کی خدمت تو کر وہ تو دنیا تو چلا گئی. تو حضور نے فرمایا کلا روک کلا مروگ اور دن قیامت دے طرف کا جنگل تو کلیا. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلا ملیا کہ انہوں نے جب ویکیا کہ لوگ بجائے اس روش سے رہن دے انہوں کے زمانے تک انہوں نے فتوحات اور مالے غنیمت نے اس رستے تو ہٹا دیا کوٹیاں اور بنگلے پڑھنے شروع ہو گیا جاگیراں اور جائیداداں بناؤنیاں شروع کر دی. اسلامی نظام کوئی نہیں. اور ابو ذر جیسا بندہ پوچھو حضرت ابو ذر کے تذکرے سے وکری کتاباں ابو ذر کا پوچھو کسی کو انہیں مال منگیا انہیں حضرت عثمان کے دربار سے کیا ابو العاص کی آواز گل کرو ابو ذر کر کوئی پائی منگتا کوئی حکومت ہوتا تیرے کو منگیا میرے بھی کسی علاقے کا گورنر کی گناہ میرا میں نہ دولت منگتا نہ کوئی تھوڑے کو خزانے منگتا صرف یہ کہتا ہے یہ دین جڑا خدا اور رسول نے دسیا وہ طریقہ نہیں رہے یہ اس کو ہٹ کے طریقہ جڑا تم چلا رہا یہ کوٹیاں اور بنگلے خدا اور رسول نے نہیں چلا. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے بھارت نہ جنگل چلے گئے اور نوبتیں پہنچی اور ان دنیا کا کوئی آدمی نہیں چھپا اگر حوالے پڑھانا یہ تو پھر بہت لمبا ہو جائے گا. ورنہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ابن کثیر ابن جریر ابن اسیر جتنے لوگوں نے صحابہ کرام سے سب کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل اللہ صرف ایک بات باقی چیزاں تو رڑ جاتی ہیں نا گڑبڑ صرف ایک بات ہے یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر عمر تینوں بندیاں کو بلا کے سیاسی کمیٹی بنائی مگر تینوں سے انہوں نے زیادہ خیال کی تینوں تینوں کو کسی نے چن حضرت علی حضرت عثمان حضرت صاحب نے عمر بہت بڑا مقدر آتی ہے اگر وہ دو چار ہی جم پہ نا تو اسلام دنیا کے کنارے تک اگر اللہ کو ایسا منظور اللہ تعالیٰ ہر آئینی عام نہیں بنتی کہ ہر آدمی تو بعد ہوتا ہے فائدہ جمتا ہے یہ قدرت کی تقسیم ہے بات تو بات ضروری نہیں کہ اولاد بھی روٹی آنا حاصل ہوئے. حضرت عمر جی نے آخیا میں سمجھتا کہ تھوڑے چلنا تو کسی نے گنا پینا میں خدا کا واسطہ دینا تمہیں صرف ایک گل کا میرے کر دے میرے پاس جہاں بھی بنے اپنے خاندان کے لوگوں کو کرنا سے سوار نہ کر دنیا تو انہوں نے چنگا نہ جانے ورنہ تباہ ہو جانا خود ہی مروں گا اور امت نے تباہ کر. حضرت علی بھی محنت کی ہاشمی میں اکیلا کرے عثمان نے آخیا اگر تو بنے گا بنو ویا میں اکیلا کر اور ساتھ آخیا اگر تو بنے گا تو بنو زورا میں اکیلا کر اور میں اور ابو بکر رسول خدا تو بعد اگر میں بھاگ گیا تو دنیا نہیں نہ بولی اس 12 عرب تک کوئی بندہ کیوں نہیں کر سکتا کہ ابو بکر میں اپنے خاندان دے روغن کر دی. حضرت ابو بکر تو ان پہ خاندان کو کاغذ متے مرتے نہیں سکے انہوں بھی بڑے بڑے بندے موجود مگر وہ سمجھ گیا محتاط زندگی گزرے اور حضور کا زمانہ موجود تھی بڑی ہاشم جس خاندان کا اللہ کا پیغمبر جمیا وہ بڑی چوٹیاں خوبیاں دے والے مگر ساری عمر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کے انہوں نے بھیج دیتا اپنے خاندان کو کسی بندے کو معمولی ہوتا نہیں یہ وہی گل حضرت ابو بکر جی نہیں ایک بندہ بھی نہیں جن تحصیلدار بھی مکر بنو بیان تو کسی نہیں کرتا اور بنو علی کا ایک بندہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک زمانے تھوڑی دیر علاقے سے مکر چکا اور
سی کہ خدا کا نام منو میرے بعد جب تھی اس گل سے رہنا گڑبڑ کوئی نہیں مگر نہیں رہا 6 سال اس طرح گزرے حضرت عثمان رضی اللہ بڑھاپا طبیعت کی نرمی یہ ساروں کام خراب ہو یہ گناہ نہ کو مگر پارا دے کر اور ہر شخص مانتا کہ توڑیت الخارق ابن حضرت فضل بانی اٹھا لو چاہے سانبا اٹھا لو ہر بندہ منتا کہ عثمان رضی اللہ قتل کا سبب صرف رشتے داروں کر کرا جب امت اسلامیہ نے دیکھا کہ سعد ابن ابی وقاص جیسا بندہ 10 جنتی تھا پر اور انہوں نے جو جڑے خلاف پر چلے ان کوفے تو رکھ کر کے وہ جگہ سے ولید ابن عقبہ نے خریدا اور ولید ابن عقبہ اس باپ کا پتر جنہیں سارے بے ایمانہ جو اشکان رسول خدا نے اسے وہ نہیں لیا کسی مکے کی مسجد پہ عمر کو نماز پڑھ گیا وہ نہیں اس کی سوچ لو پتر اور حضور نے بدر کو فتح تو بعد جڑے شہید پڑے تھی کسی نے بھی قتل نہیں کرایا سوائے عقبہ بن ابی معاذ کون مروایا اور انہیں مرنا کیا کہا میرے پترا کا کون وارث ہے ابو داؤد آپ نے عمران ماں دو دفعہ بھی وارث دونوں تو میں بنے کرانا بعد تیری اولاد کو رونا جہنم ہونا تھا گیا دفاع انہوں نے ولید ابن عقبہ حضرت عثمان رضی اللہ نے اپنے پڑھا ہونے پاروں کا ماں جایا پڑھا باپ دوسرے کا سی مگر والدہ ایک ہوئی سعد ابن ابی وقاص کی 10 جنتی صاحب اور اکرام مبشرہ جو اور انہوں نے کو جناب حضرت عمر خلافت بھی چن گئی اور اسے جیسے 4 واسطے گیا حضرت سعد بن ابی وقاص نے آخیا کہ ولید یہاں سے تیرے تو سارے تو بعد زیادہ دانا بن گیا جب اسی مدینے آ گیا دنیا تینوں اثر زیادہ آ گئی تو یہاں اسی ہے ہو گئے جناب عمر نے عثمان نے قابل نہیں سمجھا تو میں نے اٹھا کے تیرے جیسے بندے کو بھیج اور پیغمبر خدا کے زمانے میں چند چڑھایا تھی تفسیر کی سب کتابوں اٹھائے وین جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا تیرے پیار کا نظر حضور نے صرف زکات میں نہیں بنو مسلم بھیجا کہ جہاں تو مسلمان ہو گیا تو زکات ہی رہے زکات نہیں آتی رستے سے مڑایا حضور نے آگیا جاؤ کہ بنا تو زکات دین تو من کرو حضور نے خالد نے آگیا لشکر لے جا اور مار دیا سارا وہ مر چلے تھی جی انہوں کی قسمت چنگی نہ ہوں اور 5-10 بندے موجود آ گئے وہ حضور میں آ کے مل گئی یار ضرور سی اڑیکتے ہیں تے عمل کیوں زکات لینا نہیں آ ابھی اڑیکتے پہ اسے زکات میں ٹکے حضور نے آخر سدو بلی اور آخر تو دینا سی زکات دین تو انکاری تو مینو قتل کر دینا گی اس نے قرآن ستریا کہ جی فاسق تے کول کوئی خبر لے کے آئے وہ گل سے اندھا سنتا میں کر لو ورنہ ہو سکتا تھی کسی نقصان پہنچا دو تو بعد شرمندہ ہو فاسق کا لفظ قرآن اس شخص میں حضرت عثمان رضی نے اور نتیجہ کی نکلا بخاری اور مسلم سے پڑھو شراب پیتی انہیں اور شراب پی کے نماز پڑھا رہا جا کے پڑھتا بھی ایک دن فجر کی نماز پڑھا کے اگلا حال عزیز ہو تم اور پڑھنی نشہ ہے نا صحابہ کرام نے پڑھ لیا انہیں آگا جتنا تو آیا نا کام ہوتے ہر کام کی جب مدینہ منورہ کھڑا کہ حضرت عثمان کے دوارے لوگ ہوئے کافی مدت سے اونجی نہ بحث کی رابطہ فقیر صحابہ کرام نے کیا سزا دے کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی شراب پی اور ان کھڑ سکتا پھر حضرت علی نے آخیا کہ مارو حضرت علی رضی اللہ اپنے بچے حسن نے آخیا پتر مار تے مسلم شریف جو حالات ہوگا کہ حضرت حسن نے آخیا ولے ہارا من تولا ولے ہارا من تولا جڑا کھنا چکتا رہا نا گرم چک جنہیں یہ جہ بنایا ہے نا یہ نکلے سے کام جانے ابھی خام خواہ لوگوں نے اتنے ناراض ہو چکے تھے وجہ یعنی حضرت حسن اینے ناراض کہ کام پٹھے کر کے تو سارے کو آنا کوڑے مرونے اور اس ویلے پھر حضرت علی نے وسیلے عبداللہ ابن جعفر نے کیا تو انہوں نے کوڑے مارے اس کو لوگوں نے جو دیکھا کہ صحابہ کرام کے نصر فتح ہمارے کو ہاتھ نے کیا چھٹی اور انہیں جگہ پہ عبداللہ بن سعد مکر غلطی نو غلطی منوائے حدیث ہے اور دفتر پر ہے انہوں تو مقدمہ کوئی کر لیکن اپنی جگہ پہ اور انشاءاللہ عثمان جلدی اللہ کا وعدہ پیغمبر خدا کی زمانی ٹھیک مگر جو غلطی ہو گئی میری سبق ہے میرے کو کہ کوئی حکمران جب میں ایسا کروں گا پاوے وہ بڑی ہوا آپ ہی مروں گا اور امت میں اتفاق کروں یہ نہیں دستا ہے واقعہ دس رہا ہے کہ میری نیکی کم نہیں کرتی حکومت کرنے انتظامی صلاحیت ہونی چاہیے تھی بڑی بھی ہو کے مگر حکومت چلاؤں گی نہیں کام خراب کر دیں عبداللہ بن سعد جیسا جس کو پھر آ کر مصر آ گیا محاصرہ آیا شہادت تک اس کی کون سی ہے حضور کے زمانے کے مسلمان مدینے آیا دانت پہ صحیح ہو حضور نے قرآن لکھن سے لگا دیا کہا چلی کتا درجہ سمجھا جائے مگر مرتد ہو گیا اور مرتد ہو کے مکے جا کے اتنا بکواس کیا اور پروپگنڈا کیا کہ کوئی قرآن نہیں اترتا کوئی دین نہیں اترتی ابھی جو مشورے دینے تھے جو کہہ دینے جو لفا دوں ہوں لوگ یہ سمجھ گئے کہ گات میں نہیں گیا وہ گل کا اثر پڑا ہوا لوگ بڑے گمراہ ہوئے تھے یار عبداللہ انہوں سے لا رہا ہے ایک دستا صحیح ہے اس کو نبی علیہ السلام نے جنہیں 4 بندے نے حیران کر دیتا ابو داؤد اور نسائی پڑھو حضور نے فرمایا اگر کعبے سے پردے میں نہیں رکھے ہوئے نا کعبہ مسجد حرام اور پردے کعبے فرمایا اڑا دو کرنا انہوں زندہ نہیں کرنا جناب ایک عبداللہ بن سعد مگر حضرت عثمان رضی اللہ سمجھو ساری بدقسمتی کو رضائی پائی لکا ہے پناہ دیتی لک گیا
दिन ही बाहर आए, जैसे मक्के जमन हो गया, सारा काम ठीक ठाक हो गया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु है कि या रसूल अल्लाह तेरे को कलमा पढ़ो। दो बड़ी अल्लाह के पैगंबर ने सुनया, बोले नहीं, और तीसरी बारी सिर चुक लिया, पढ़ के कलमा पढ़ाने के बाद आपने फरमाया तुम्हारे किसी ने नहीं अकल नहीं। जब मैं हुक्म दिता कि यार दो बारी चुपड़िया तो उठते जी गर्दन ला लोगों ने आख्या यार रसूल तुम कोई अख का इशारा करते वरना है तो नबी की शान ही ना वो मजरब से खावा। ये वो बंदा सी जरा अमर इब्ने आस बात मिस्र की जगह मिस्र का गवर्नर है। उन साहबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन मदीने हजरत उस्मान को अगर नहीं बचाया तेन एवं जाऊं बताऊं करने का कोई पता नहीं। हजरत उस्मान आख्या मैं उन्होंने बचाओ, हजरत उस्मान किमें आ और इस अर्ज करूँ साहबा किराम किमें मन सकते थे कि बेगुनाह कत्ल हो रहा और खलीफा जो बचाओ कोई ना तो क्यों ना मैंने बचाओ कुछ अकल नहीं कर दीन कहना अगर बुरा काम होता तो अपनी ताकत खर्च कर। साहबा किराम 40,000 मर मिलते और 600 बंदे की टिक्का पहुंची हुआ 600 बंदा और कोई हजरत उमर रज़ी अल्लाह की तरह धोखे नहीं मार गया। 80 दिन घेर के लगी। इमदाद ऐसे पर नहीं हुई कि लोगों ने देखा कि जो चोटी का बंदा सी हर सूबे को हटा सकता घरों की जगह से वो बंदे मुकर होए जेडे रिश्तेदार है अपने और रिश्तेदार वो जिन्हों की बदनामी पैगंबर खुदा के जमाने जो करतूत नहीं चंगे रहना ये दुश्मनान ने दीन की औलाद सर से मुसलत के अजी साबिकून कानून कुर्बानियां देने वाले फतूहात करने वाले मरने वाले सानू पीछा करता रहा लोगों और उन्हें नतीजे के अंदर हंगामा आया, गड़बड़ हुई और अखीर लोगों ने देखा कि मदीना तो रसूल के अंदर 80 दिन के बाद